بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 33 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ایجاب اور سلب کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے اقسام اور قضیہ حملیہ اور شرطیہ کے اجزاء۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: الحملیۃ ضربانی موجبۃ وہی التی حکم فیہا بثبوت شیء لشیء، وسالبۃ وہی التی حکم فیہا بنفی شیء عن شیء، نحو الانسان حیوان والانسان لیس بفرس۔ فصل: الحملیۃ تلتئم من اجزاء ثلاثۃ، احدها المحکوم علیہ ویسمى موضوعا، والثانی المحکوم به ویسمى محمولا، والثالث الدال على الرابط يسمى رابطة۔ ففي قولك زيد هو قائم، زيد محكوم عليه وموضوع، وقائم محكوم به ومحمول، واللفظة هو نسبة ورابطة، وقد تحذف الرابطة في اللفظ دون المراد فيقال زيد قائم۔ فصل: للشرطیة أيضا أجزاء، ويسمى الجزء الأول منها مقدما، والجزء الثاني منها تاليا۔ ففي قولك إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، قولك إن كانت الشمس طالعة مقدم، وقولك كان النهار موجودا تال، والرابطة هي الحكم بينهما۔ ترجمہ۔ فصل: حملیہ کے دو قسم ہیں، موجبہ، اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں ایک شے کے دوسری شے کے لیے ثبوت کا حکم ہو، اور سالبہ، اور یہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک شے کی دوسری شے سے نفی کا حکم ہو، جیسے الانسان حیوان، حیوان کا ثبوت ہے انسان کے لیے، الانسان لیس بفرس، فرس کی سلب ہے انسان سے۔ فصل: حملیہ 3 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، ان میں سے ایک محکوم علیہ اور اس کو موضوع کہا جاتا ہے، اور دوسری جز محکوم بھی اور اس کو محمول کہا جاتا ہے، اور تیسری جز وہ لفظ ہے جو رابط کے اوپر دلالت کرتا ہے اور اس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ تیرے قول زید ہوا قائم کے اندر زید محکوم علیہ اور موضوع ہے، اور قائم محکوم بھی اور محمول ہے، اور ہوا کا لفظ یہ نسبت اور رابطہ ہے، اور رابطہ کو لفظ میں کبھی کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے لیکن مراد میں حذف نہیں کیا جاتا، تو اس طرح کہا جاتا ہے زید قائم۔ فصل: شرطیہ کے بھی اجزاء ہیں، پہلی جز کو مقدم اور دوسری جز کو تالی کہا جاتا ہے۔ تیرے قول ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجود کے اندر تیرا قول ان کانت الشمس طالیہ یہ مقدم ہے، اور آپ کا قول کان النہار موجود یہ تالی ہے، اور رابطہ وہ حکم ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ مصنف نے کہا فصل: الحملیۃ ضربانی، یہاں سے مصنف نے حملیہ کی تقسیم کی ہے، اور قضیہ حملیہ کی کئی تقسیمات آئیں گی، وہ آگے آ رہی ہے۔ یہ پہلی تقسیم ہے، یہ ہے باعتبار ایجاب اور سلب کے۔ تو ایجاب اور سلب کے اعتبار سے حملیہ کے 2 قسم ہیں، نمبر 1 موجبہ، نمبر 2 سالبہ۔ وجہ حسر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو قضیہ حملیہ میں ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے، ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت والا حکم ہوگا، یا ایک شے کے دوسری شے سے نفی والا حکم ہوگا۔ اگر ایک شے کے دوسری شے کے لیے ثبوت والا حکم ہو تو اس کو موجبہ کہتے ہیں، اور اگر ایک شے کی دوسری شے سے نفی والا حکم ہو تو اس کو سالبہ کہتے ہیں۔ وجہ اثر سے ہمیں دونوں کی تعریفات سمجھ آ گئی کہ قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت والا حکم ہو، اور قضیہ سالبہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جس میں ایک شے کی دوسری شے سے نفی والا حکم ہو۔ جیسے ان کی آپ مثال دیکھیں کہ موجبہ کی مثال ہے الانسان حیوان،
اس کا معنی ہے کہ حیوان کا ثبوت ہے انسان کے لیے. اور سالبہ کی مثال ہے الانسان لیس بفرس، کہیں گے کہ فرس کی سلب ہے انسان سے. تو اس لیے الانسان حیوان یہ موجبہ ہے کیونکہ اس میں ایک شے کا ثبوت ہے دوسری شے کے لیے، حیوان کا ثبوت ہے انسان کے لیے. اور الانسان لیس بفرس یہ سالبہ ہے کیونکہ اس میں فرس کی سلب ہے انسان سے. آگے مصنف نے کہا فصل الحملیت تلتئم من اجزاء ثلاثہ. یہاں سے مصنف قضیہ حملیہ کے اجزاء کو بیان کرتے ہیں کہ قضیہ حملیہ کن کن اور کتنے اجزاء سے مرکب ہوتا ہے. تو قضیہ حملیہ 3 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے. ان میں سے پہلی جز کو محکوم علیہ اور موضوع بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری جز کو محکوم بھی یا محمول کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہوتی ہے جس کو نسبت یا رابطہ کہتے ہیں. تو یہ قضیہ حملیہ کے 3 جز ہو گئے، موضوع، محمول اور رابطہ. مثال اس کی یہ ہے جیسے کہ زید ہو قائم، یہ قضیہ حملیہ ہے. زید ہو قائم، اس کے اندر یہ زید یہ موضوع ہے اور قائم یہ محمول ہے اور ہوا یہ ان کے درمیان رابطہ ہے. وقت تحذف الرابطہ، یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رابطہ محذوف ہوتا ہے. لفظوں میں تو محذوف ہوتا ہے لیکن مراد میں ہوتا ہے، مراد سے حذف نہیں ہوتا، لفظوں سے کبھی کبھی حذف بھی ہو سکتا ہے. اگر لفظوں میں حذف ہو تو پھر موضوع اور محمول یہ بظاہر 2 لفظ ہوں گے ہماری کلام کے اندر، 2 اجزاء ہوں گے جیسے زید قائم، لیکن رابطہ ہوگا صحیح، وہ لفظوں میں نہیں ہوگا، وہ مراد میں ہوگا. یہ قضیہ حملیہ کے اجزاء آگے مصنف کہتے ہیں کہ فصل لشرطیت ایضا اجزاء، یعنی جس طرح قضیہ حملیہ کے اجزاء ہیں اسی طرح قضیہ شرطیہ کے بھی اجزاء ہیں. تو جس طرح قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہیں، قضیہ شرطیہ کے بھی اسی طرح 3 اجزاء ہیں. قضیہ شرطیہ کی پہلی جز کو مقدم اور دوسری جز کو تالی، اور مقدم اور تالی کے درمیان جو ہوتا ہے اس کو رابطہ کہا جاتا ہے. تو یہ 3 جز ہوتے ہیں قضیہ شرطیہ کے. اس کی مثال سمجھے جس طرح کہ ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا. اس کے اندر ان کانت الشمس طالیۃ یہ جو پہلا قضیہ ہے یہ مقدم ہے، اور کان النہار موجودا یہ دوسرا قضیہ یہ تالی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ 2 قضیوں سے مرکب ہوتا ہے، تو اس میں پہلے قضیے کو مقدم اور دوسرے قضیے کو تالی کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو حکم پایا جاتا ہے اس کو رابطہ کہا جاتا ہے، اور یہ لفظوں کے اندر نہیں ہوتا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ حملیہ ایجاب اور سلب کے 2 اقسام اور اس کے علاوہ قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ کے اجزاء پڑھے. امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ قضیہ حملیہ موجبہ اور حملیہ سالبہ کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو پیش کریں، اور اس کے علاوہ قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ کے کتنے اور کون کون سے اجزاء سے مرکب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے. آمین.